الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور ہدایت ہے تمام جہان کے لیے۔ اس میں نشانیاں واضح ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا بن گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے اس گھر کا حج کرنا جو طاقت رکھے وہاں تک پہنچنے کی، اور جس نے کفر کیا بے شک اللہ بے پرواہ ہے تمام جہان سے۔ یہ دو آیتیں سورہ آل عمران کی ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کی مرکزیت بیان فرمائی۔ بیت اللہ شریف پوری دنیا کا مرکز ہے، اور دنیا کا قیام اسی کی وجہ سے ہے۔ جب تک بیت اللہ قائم رہے گا یہ دنیا قائم رہے گی، اور جب بیت اللہ گرا دیا جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالی نے حج کی فرضیت کا ان آیات میں اعلان فرمایا ہے کہ مسلمانوں پر حج فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ان 5 ارکان پر اسلام کی عمارت قائم ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اسلام کی عمارت ان 5 ارکان پر قائم ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن نہیں رہے گا تو اسلام کی عمارت کمزور ہو جائے گی اور اس میں نقصان ہوگا۔ پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ چوتھا رکن ہے رمضان کے روزے۔ 5واں رکن ہے بیت اللہ شریف کی زیارت اور حج کرنا۔ یہ عبادات ہیں، ان میں سے ہر عبادت کی اپنی اپنی شان ہے
اپنی اپنی حیثیت ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، لیکن نماز میں بندہ اپنے رب کے سامنے کمال عاجزی اور بندگی ظاہر کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ باندھ کر، ادب کے لیے، تعظیم کے لیے، اور اللہ کا کلام پڑھتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، اپنی بندگی اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، پھر سجدے میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کمال بندگی اور کمال عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے انتہائی قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ یہ سجدے میں پڑا ہوا ہو، انتہائی قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی عبادت، اس میں بندہ اپنی عاجزی اور اپنی بندگی اور تواضع کا اظہار کرتا ہے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ میں ایک تو بندہ اپنے رب کے سامنے نذرانہ پیش کرتا ہے، جیسے لوگ بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہیں اور ان بادشاہوں کے لیے تحفے اور ہدیے لے کر جاتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ایک مسلمان بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر اللہ کے نام پر دیتا ہے، یہ نذرانہ اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ میں دوسری حیثیت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو بندہ دور کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ کیا ہے؟ مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت میں آدمی صبح سے شام تک مال کمانے کی فکر میں لگا ہوتا ہے، نماز کی فکر نہیں، حقوق اللہ ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ مال کی محبت میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، یہ نہیں سوچتا کہ یہ مال جو میں حاصل کرتا ہوں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اس مال کی محبت میں چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، اس مال کی محبت میں قتل بھی کرتا ہے، اس مال کی محبت میں رشوت بھی لیتا ہے، سود لینے کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو مال کی محبت یہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی عبادت اور بندگی میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور بندہ اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر سکتا مال کی محبت میں۔ اس لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دی کہ بندہ اپنے مال میں سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اس سے بخل کی بیماری دور ہوگی، مال کی محبت والی بیماری دور ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اللہ کی عبادت میں جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح روزہ ایک عبادت ہے، روزے کی اپنی الگ شان ہے۔ روزے میں ایک بندہ صبح سے شام تک یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہمیشہ بے نیاز ہے، تو کسی چیز کا محتاج نہیں، تو کھانے کا محتاج نہیں، پینے کا محتاج نہیں، خواہشات پوری کرنے کا محتاج نہیں۔ اے اللہ میں بھی تھوڑے سے وقت کے لیے صبح سے شام تک میں تیری صفات اپنے اندر پیدا کرتا ہوں، میں بھی کھانے سے بے نیاز رہتا ہوں، اور میں بھی پانی سے بے نیاز بن جاتا ہوں، اور میں بھی اپنی خواہشات پوری کرنے سے بے نیاز بن جاتا ہوں، لیکن ساری زندگی بے نیاز نہیں بن سکتا، اس لیے کہ میں بندہ ہوں، انسان ہوں۔ تو قادر مطلق ہے، تو خالق کائنات ہے، تو ہمیشہ کے لیے بے نیاز ہے، میں ہمیشہ کے لیے بے نیاز نہیں بن سکتا، تھوڑے سے وقت کے لیے بے نیاز بن جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ صوم وصال اس کو کہتے ہیں کہ مسلسل کئی دن تک ایسے روزے رکھے کہ نہ افطاری کرے، نہ سحری کھائے، نہ دن کو کچھ کھائے، نہ رات کو کچھ کھائے، مسلسل روزے رکھے۔ صحابہ کرام چونکہ آپ کے ہر قول اور ہر فعل پر عمل کرنے والے تھے،
جب صحابہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس طرح روزے رکھ رہے ہیں، بعض صحابہ نے یہی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا لا تواصلوا، تم صوم وصال مت رکھو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ انک تواصل، آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں، مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا ایکم مثلی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، تم میں سے کون میرے جیسا ہو سکتا ہے؟ میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ کیسے کھلاتا پلاتا ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اللہ بھوک کو اس طرح ختم کر دیتا ہے، پیاس کو ایسے ختم کر دیتا ہے کہ بغیر کھانے پینے کے اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ لیکن صحابہ کو منع فرمایا کہ تم مسلسل روزے نہ رکھو، تم اپنی بے نیازی ظاہر کرو صبح سے شام تک، صبح کو سحری کھاؤ، شام کو افطاری کرو، اور رات کو کھا پی سکتے ہو۔ روزہ ایک عبادت ہے، اس عبادت میں بندہ اللہ کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے اللہ میں بھی تھوڑے سے وقت کے اندر تیری صفات اپنے اندر پیدا کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اس سے مراد وہ صفات نہیں ہیں جو اللہ کے ساتھ مختص ہیں، وہ کسی مخلوق میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ مختار کل ہے، یہ صفات کسی بندے کے اندر نہیں آ سکتی۔ فرمایا اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، اور وہ کون سی صفات ہیں؟ اللہ خود نہیں سوتا، دوسروں کو سلاتا ہے، تم اپنا آرام قربان کرو دوسروں کے آرام کے لیے۔ اللہ خود نہیں کھاتا، سب کو کھلاتا ہے، تم بھی کبھی یہ قربانی دو، اپنا کھانا دوسروں کے لیے قربان کر دو، ان کو کھلاؤ۔ اللہ خود نہیں پیتا، دوسروں کو پلاتا ہے، تم بھی کبھی ایسی صفت اپنے اندر پیدا کرو، دوسروں کو پلاؤ، ان کو کھلاؤ۔ اللہ خواہشات کا محتاج نہیں، تم بھی اپنی خواہشات کو دوسروں کو آرام دینے کے لیے قربان کرو، یہ ہے اللہ کی صفات۔ روزے میں بندہ اللہ کی صفات کو اپنے اندر تھوڑے سے وقت کے لیے پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد حج کی باری آتی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سی صفات ہیں۔ حج کے اندر ایک صفت تو یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظاہرہ ہے، کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہے، ان کے اندر کوئی قومیت اور ملک کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، اگر کسی کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے تو تقوی کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک گھٹیا خاندان والا جولانا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر تقوی ہے، دین اس کے اندر ہے، ایک سید زادہ کہ جو بے دین ہے اور گمراہی کا ارتکاب کرتا ہے، یہ جولاہا اس سید زادے سے بہتر ہے شریعت کی نظر میں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حج میں اجتماعیت کا مظہر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے فرمایا دنیا میں دو قومیں ہیں، تم ان دو قوموں میں سے ایک میں اپنے آپ کو شامل کرو، ایک مسلمان ہیں دوسرے کافر ہیں، باقی قومیتوں کو ختم کر دو۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہے، فمنکم مؤمن ومنکم کافر۔ حج کے اندر اسی کا مظاہرہ ہوتا ہے، ساری دنیا کے لوگ آ جاتے ہیں، سفید بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گندمی رنگ والے بھی ہیں، سرخ رنگ والے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، شاہ بھی ہیں، گداہ بھی ہیں،
ہر زبان والے، ہر قسم کے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ سب ایک ہی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ ہے یہاں اپنے ملک میں شاہی لباس میں پھرے گا، شاہی انداز میں پھرے گا، حج کے لیے جا کر وہ بھی وہی دو کپڑے اپنے جسم پر لپیٹ دیتا ہے، دو چادریں لپیٹ دیتا ہے۔ وہاں کسی شاہ اور گدا کی کوئی تمیز نہیں، کسی غریب اور امیر کی کوئی تمیز نہیں، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اپنی قومیت کے نعرے سب بھول جاتے ہیں، لسانیت کے نعرے سب بھول جاتے ہیں، اپنی پارٹی کے نعرے سب بھول جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک نعرہ لگاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، ایک ہی نعرہ سب کا ہوتا ہے۔ یہاں تو ایک دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنے نعرے بلند کرتے ہیں، کسی فریق مقابل کے پاس سے گزریں گے نعرہ لگائیں گے اپنا، لیکن وہاں کیا حکم ہے؟ کوئی قافلہ سامنے سے آئے وہ بھی کہے لبیک اللہم لبیک، یہ بھی کہے لبیک اللہم لبیک۔ وہاں سارے ایک بادشاہ، ایک شہنشاہ کے در پہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ حج میں اجتماعیت کا مظاہرہ ہے، وحدت کا مظاہرہ ہے، یگانگت کا مظاہرہ ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کا درس دیا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے کہ تم واپس جا کر اپنے ملکوں میں یہ تفریق مٹا دو، یہ قومیت والی تفریق، لسانیت والی تفریق، پارٹیوں والی تفریق، اس کو ختم کر دو، سارے مسلمان ایک ہو جاؤ۔ حج میں اجتماعیت کا درس ہے، اور حج میں دوسری صفت ہے اللہ کی عظمت، اس کے جلال اور اس کی کبریائی کا اظہار، وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہاں سارے انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی وہاں جا کر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ وہاں یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ عظمت ایک اللہ کے لیے ہے، کبریائی ایک اللہ کے لیے ہے، بڑائی کے لائق ایک اللہ ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ گزرا ہے اور پوری اسلامی دنیا کا حکمران گزرا ہے۔ یہ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بدشونگڑے کیا ہوں گے؟ ایک ٹکڑے کا بادشاہ اور وزیر یا صدر بن جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بڑا فرعون بن گیا۔ ہارون الرشید پوری اسلامی دنیا کا بادشاہ حج کے لیے چلا گیا اور بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور رو رو کر پکارتا ہے، اللہم انت انت و انا انا، اے اللہ تو ہے، میں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، تو بڑا ہے۔ انا العواد بالذنب وانت العواد بالمغفرہ، میں بندہ ہوں، میں پرتقصیر ہوں، حقیر ہوں، مجھ سے بار بار گناہ صادر ہوتے ہیں، لیکن تو غفار ہے، تو بار بار معاف کرتا ہے۔ ایک شخص حج کے لیے گیا اور اس کو دیکھا کہ رو رو کر دعا مانگتا ہے، اللہم اغفر لی وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي فَاغْفِرْ لِي، عجیب دعا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي، اگر نہیں بخشتا فَاغْفِرْ لِي، پھر بھی بخش دے، اگر نہیں بخشتا تو کہاں جاؤں، کون بخشے گا، پھر بھی بخش دے۔ اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ مکہ میں رہتا تھا اور 70 سال سے ہر سال حج کر رہے تھے، گویا کہ 70 حج اس نے کر لیے، اور ہر سال جب حج کے لیے احرام باندھتے اور تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک، لبیک کا معنی اے اللہ میں تیرے در پہ حاضر ہوں، حاضری دیتا ہوں۔ جب یہ پکارتے ہیں لبیک اللہم لبیک تو جواب ملتا ہے لا لبیک، تیری پکار ہمیں قبول نہیں۔ کتنے بڑے ولی اللہ اور کتنے بڑے بزرگ، لیکن جواب ملا تیری پکار قبول نہیں۔ ایک دفعہ حج کے لیے جب چلے گئے اور اسی طرح لبیک کہا، ساتھ ایک خادم بھی ہیں، جواب ملا لا لبیک، اس خادم نے بھی وہ جواب سنا۔ اس نوجوان نے پوچھا
کہ حضرت آپ نے یہ آواز سن لی؟ کہنے لگے ہاں میں نے سن لی، اور صرف اس سال نہیں 70 سال سے میں حج کر رہا ہوں اور ہر سال میں یہ آواز سنتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ پھر آپ اتنی مشقت میں اپنے آپ کو کیوں ڈالتے ہیں؟ جب آپ کو جواب ملتا ہے لا لبیک، ہم تیری پکار قبول نہیں کرتے، کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے؟ چھوڑ دے، چلا جا یہاں سے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے جواب میں کہ اگر اس در کو چھوڑ دوں تو اور کہاں جاؤں؟ کون سا در ہے جس پر میں اپنی حاجتیں پیش کروں، اور جہاں میں اپنی امیدیں لے کر جاؤں؟ اور کوئی در ہے ہی نہیں، اس لیے وہاں سے پکار آتی ہے، چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، ہم تو جو اس کا حکم ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ یہ کہہ کر رونے لگے، اور جب روئے ادھر سے جواب آیا کہ ہم نے تیری پکار قبول کر دی، تیرا حج قبول کر دیا، اور صرف یہ نہیں کہ اس سال کا تیرا حج قبول کر لیا، 70 سالوں کے تیرے جتنے حج تھے وہ سب ہم نے قبول کر لیے۔ اگر ایک عام آدمی ہوتا اور اس کو ایک دفعہ کہہ دیا جاتا تیرا حج قبول نہیں، وہ تو اس کو چھوڑ دیتا۔ اللہ والوں کی بھی شانیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ معاملہ بھی عام لوگوں سے الگ کرتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے اور اپنے اولیاء کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے۔ تو حج میں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور جلال کا اظہار ہوتا ہے، اور تیسری بات اس میں موت کا نمونہ سامنے ہوتا ہے، موت کا نقشہ سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب آدمی مرتا ہے، مرنے کا وقت آتا ہے تو مرتے وقت اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ مر جائے تو اس کا لباس اتار دیا جاتا ہے، اس کو غسل دے دیا جاتا ہے، سلے ہوئے کپڑے اس سے نکال دیے جاتے ہیں، اور چادریں اس کو پہنا دی جاتی ہیں، بغیر سلی ہوئی چادریں پہنا دی جاتی ہیں، کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ پھر عزیز و اقارب مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جو فقط اس کی میت اور لاش کے پاس آ کر دو چار باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، تعزیت کا اظہار کر کے چلے جاتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو اس کے غسل میں شریک ہوتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو جنازے تک ساتھ جاتے ہیں، جنازہ اس کا پڑھتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو جنازہ پڑھنے کے بعد قبر تک بھی ساتھ جاتے ہیں، اور پھر قبر میں اس کو دفن کر کے سب واپس آ جاتے ہیں۔ یہ گھر بھی چھوڑ دیتا ہے اور یہ اپنی جائیداد بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنا کاروبار تجارت سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، عزیز و اقارب کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور ایک اللہ کے سامنے ایک اللہ کا سامنا ہوتا ہے۔ وہاں پھر اپنے اعمال ہوتے ہیں، اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں بھی موت کا نقشہ سامنے آتا ہے، اور بندے کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ اپنا سلا ہوا لباس اتار دیتا ہے، دو چادریں پہن لیتا ہے، احرام کی چادریں، اور اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کاروبار کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ عزیز و اقارب بعض تو وہ ہیں جو گھر میں ہی اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر سلام کر کے اس کو رخصت کر دیتے ہیں، بعض اس کو اسٹیشن تک پہنچا دیتے ہیں، بعض اس کو ایئرپورٹ تک پہنچا دیتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ سارے رشتہ دار یہیں رہ جاتے ہیں، اور یہ اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر یہ حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہاں جو حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں ان میں قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، کہ قیامت کے دن جب اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، وہ اللہ کے داعی ہیں، اللہ کی طرف سے پکارنے والے، تو سارے لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کر اس داعی کے طرف روانہ ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے میدان کے اندر۔ حج کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، اپنا سارا سب کچھ اپنے ملک میں اپنے گھر میں چھوڑ کر ایک آواز کے طرف سب لوگ جمع ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔
پھر میدان محشر میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ پریشان دوڑ رہے ہیں، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، پریشانی کے عالم میں، نہ اپنے بدن کی فکر، نہ اپنے لباس کی فکر، بدن پر میل ہے اس کی کوئی فکر نہیں، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حج کے اندر حجاج کرام کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا، دوڑ لگاتے ہیں، کبھی عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، کبھی مزدلفہ میں آتے ہیں، کبھی کنکریاں مارنے کے لیے، جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ حج کی عبادت میں انسان کی موت کو یاد دلانا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کو یاد دلانا ہے۔ اور چوتھی چیز جو حج کی عبادت میں ہے، چوتھی خصلت کہ حج کی عبادت یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ نماز میں تواضع ہے، عاجزی کا اظہار، روزے میں بندہ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، زکوٰۃ نذرانہ ہے اللہ کے دربار کا، اور حج ایک عاشقانہ عبادت ہے کہ جیسے ایک آدمی کو کسی سے محبت ہو، عشق ہو اور انتہا درجے کی ہو، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور اپنے اسی محبوب کا نعرہ لگاتا ہے، اسی طرح حج کے لیے جانے والا وہ سب کچھ یہیں چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے اور ایک اللہ کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں مارے مارے پھر رہا ہے۔ آج کل یہ موبائل کا وبال بھی عجیب ہے، اس نے وہ حج کی عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ ختم کر دیا۔ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور موبائل ہاتھ کان پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، بات کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، اب میں پہلے چکر میں چل رہا ہوں، اب دوسرا چکر ہے، اور اب حجر اسود کے سامنے پہنچ گیا، اب مقام ابراہیم کے سامنے پہنچ گیا۔ بڑی افسوس کی بات ہے، اگر آپ کسی بادشاہ سے وقت لے لیں، صدر سے وقت لے لیں، وزیر اعظم سے وقت لے لیں ملاقات کا، اور اس کے لیے آپ کو بڑی درخواستیں دینی پڑتی ہیں، سفارشیں کروانی پڑتی ہیں، سفارش کے بعد، درخواست کے بعد، منت سماجت کے بعد آپ کو وقت مل جاتا ہے اور وہ آپ کو بلا لیتے ہیں کہ اتنا وقت آپ کے لیے ہے، آپ اپنی حاجت پیش کر دیں، اور وہاں جا کر آپ موبائل اٹھا کر اپنے رشتہ دار اور دوستوں کے ساتھ بات کریں۔ ابھی میں صدر صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں، وزیر اعظم کے صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں، کسی اور طرف بات شروع کریں تو آپ کو وہاں تھپڑ لگیں گے، جوتیاں لگیں گی، ڈنڈے لگیں گے آپ کو، اس کے جو محافظین ہیں وہ آپ کو مار مار کر وہاں سے نکال دیں گے۔ بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ایسی بے ادبی کر رہا ہے، بات کسی اور سے کر رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ رب العالمین کے سامنے جا کر، شہنشاہ کے سامنے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں جا کر پھر طواف کے اندر اور پھر مناسک ادا کرتے وقت پھر وہاں سے موبائل پر بھی رابطے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو اپنی تجارت بھی وہاں سے چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں۔ اس حج کا کیا فائدہ ہے؟ تو حج میں عشق و محبت کا اظہار ہے، چونکہ ابھی حج کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں، اس لیے جن مسلمانوں پر حج فرض ہے وہ حج کے لیے تیاری کر لیں، ہمت کر لیں۔ حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج اس پر فرض ہے، اس مسلمان پر جو راستے کی طاقت رکھے، آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس ہو، آنے جانے کا خرچہ اور کرایہ اس کے پاس ہو، اس پر حج فرض ہے۔ حج کے داخلے جس وقت ہو رہے ہیں اور یہ شخص اتنے مال کا مالک ہے کہ کرایہ اور خرچہ اس کے پاس پورا ہوتا ہے، حج اس پر فرض ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوتے ہیں کہ یہ مال تو ہم نے بیٹی کے جہیز کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ مال تو ہم نے بیٹے کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ مال تو ہم نے تجارت شروع کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں، یہ کوئی بہانہ نہیں۔ اگر اس وقت جب حج کے داخلے شروع ہیں آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے، چاہے وہ بیٹی کے جہیز کے لیے ہو، چاہے وہ بیٹے کی شادی کے لیے ہو، چاہے وہ کاروبار کے لیے ہو، حج آپ پہ فرض ہے۔ ہاں، اگر قرضے کی ادائیگی کے لیے وہ پیسہ رکھا ہوا ہے پھر فرض نہیں ہے۔
لیکن قرضے کی ادائیگی کے لیے نہیں، تو باقی اور کوئی عذر نہیں، حج فرض ہوگا۔ اور اگر حج کسی پر فرض ہے اور وہ حج ادا نہیں کرتا، اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے، سخت دھمکی ہے۔ ایک دھمکی اور وعید تو اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمائی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ سخت دھمکی ہے۔ فرمایا جو لوگ بیت اللہ شریف جانے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر حج فرض ہے، اور جو کفر کرتے ہیں تو اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حج نہ کرنے کو کفر کہا۔ ومن کفر، جو کفر کرتے ہیں، حج نہیں کرتے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اس سے سخت انداز میں کوئی اور دھمکی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری وعید حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو حج کرنے سے یہ چیزیں رکاوٹ نہ ہوں، حاجت ظاہرہ، حاجت ظاہرہ کہ قرضے کے لیے مال رکھا ہوا ہے، بیمار ہے، شدید بیمار، اس کے علاج کے لیے رکھا ہوا ہے، حاجت ظاہرہ یہ ہے۔ او سلطان جائر، یا ظالم بادشاہ ہو وہ حج کے لیے اجازت نہیں دیتا، یہ عذر ہے۔ او مرض حابس، ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ حج نہیں کر سکتا، سفر نہیں کر سکتا، یہ عذر ہے۔ فرمائے یہ عذر کسی کے پاس نہ ہو، فمات ولم یحج، اور اس کی موت واقع ہو گئی، اس نے حج نہیں کیا، فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیہ، وہ چاہے یہودی بن کر مرے چاہے نصرانی بن کر مرے۔ حج نہ کرنے کی صورت میں اس کی موت یہودیت اور نصرانیت والی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ نماز نہ پڑھنا مشرکوں والا کام ہے۔ مشرکین حج کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنا مشرکین کے ساتھ مشابہت ہے، اور حج نہ کرنے کو یہودیت اور نصرانیت کہا گیا کہ جو حج نہ کرے وہ چاہے یہودی بن کر مرے چاہے نصرانی بن کر مرے، اس لیے کہ یہود اور نصارہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، وہ حج نہیں کرتے تھے۔ حج نہ کرنا یہودیت اور نصرانیت ہے۔ یہ سخت وعید ہے، سخت دھمکی ہے حج نہ کرنے والے کے لیے۔ اور حج کے فوائد کیا ہیں؟ بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ تو آخرت کا ہے۔ اور آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس آدمی نے اس طریقے پر حج ادا کیا، فلم یرفث، کوئی بے حیائی کی بات زبان سے نہیں نکالی، ولم یفسق، کوئی نافرمانی وہاں اللہ کی نہیں کی، ٹھیک طریقے پر حج ادا کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر واپس آئے گا جیسے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، گناہوں سے پاک ہو گیا۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ اللہ کے ہاں اور کچھ بھی نہیں سوائے جنت کے، اس کا بدلہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا سوائے جنت کے۔ حج مبرور وہ ہے کہ حج سے واپسی پر انسان کی زندگی بدل جائے، پہلے سے اس کی زندگی دین کے اعتبار سے بہتر بن جائے۔ پہلے بے دینی میں زندگی گزاری، حج کے بعد دیندار بن گیا۔ پہلے نمازوں میں سستی کرتا تھا، حج کے بعد نمازوں میں پابندی شروع کر دی۔ پہلے تقوی کم تھا، بعد میں تقوی زیادہ ہوا، دین کے اعتبار سے اس کی حالت پہلے سے بہتر بن گئی۔ یہ حج مبرور ہے، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے۔ یہ تو آخرت کا فائدہ ہے، گناہوں کی مغفرت، جنت ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی تو اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ امت کے ذمے جو میرے حقوق باقی ہیں وہ تو میں معاف کر دوں گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ میں معاف نہیں کروں گا۔ میں مظلوم اور ظالم کے درمیان عدل کا معاملہ کروں گا، مظلوم کے لیے ظالم سے اس کا حق لے کر مظلوم کو دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مزدلفہ میں آ کر پھر دعا مانگی مزدلفہ کی رات میں، اور پھر دعا یہ مانگی، اے اللہ جو میری امت کا مظلوم ہے اس مظلوم کو تو اپنی طرف سے دے دے، اپنے خزانوں سے دے دے، اور اس دوسرے شخص کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ابھی تو آپ رو رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اور ابھی آپ مسکرانے لگے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ نے میری امت کے لیے معافی کا اعلان فرمایا، میں نے دیکھا کہ ابلیس نے مٹی اٹھائی اور اپنے سر پر پھینک دی اور چیخنے لگا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر میں مسکرایا۔ تو حج کا اخروی فائدہ مغفرت ہے، جنت ہے، اور دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ حج اور عمرہ ملا کر کرو، حج کے ساتھ عمرہ بھی ملا کر کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں اور فقر کو بھی دور کر دیتے ہیں، فقر محتاجی کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ حج کرنے سے کوئی آدمی غریب نہیں بنتا، حج کے لیے جو پیسہ لگایا ہے اس سے وہ غریب نہیں بنتا۔ حج کی صفت یہ ہے کہ یہ غربت کو دور کرتا ہے، فقر کو دور کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حج کے لیے قرض پیسہ لینا جائز نہیں۔ اس مسئلے میں، عبادات کے مسئلے میں اپنے لیے آسانی تلاش کرنے کے لیے سب مفتی بن جاتے ہیں۔ اگر بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہو پھر تو لاکھوں روپے قرض لیتے ہیں، سودی قرض بھی لیتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہو پھر بھی لاکھوں روپے قرض لیتے ہیں اور سودی قرض بھی لیتے ہیں۔ وہاں تو کسی سے فتویٰ نہیں پوچھتے، مسئلہ نہیں پوچھتے، اور جب حج کا مسئلہ آ جائے پھر کہتے ہیں قرض لینا جائز نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ایک آدمی کو امید ہے کہ میں یہ قرض ادا کروں گا، میرا کاروبار ایسا ہے، میری ملازمت یا نوکری ایسی ہے کہ یہ قرض میں ادا کر لوں گا، تو قرض ادا کرنے کی نیت کرے اور قرض لے کر حج کے لیے جا سکتا ہے۔ اور جو مسلمان کسی کام کے لیے، دینی کام کے لیے قرض لے اور نیت کرے کہ قرض میں ادا کروں گا، تو اللہ اس کو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور قرض ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دینی کاموں کے لیے قرض لینا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ تو صحابہ کی سنت ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، دنیاوی کاموں کے لیے قرض لینے کو جائز سمجھتے ہیں، دینی کاموں کے لیے قرض لینے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، شہید ہوئے، تو ان پر جو قرضہ باقی تھا 22 لاکھ درہم قرضہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے، 22 لاکھ درہم۔ وہ قرضہ کیسے آیا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ قرضہ اس طرح آیا کہ وہ امین تھے، امانت دار تھے، لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، تو جو اپنی امانت ان کے پاس رکھتا وہ ان سے فرماتے کہ یہ امانت مت رکھو، امانت اگر میرے پاس ضائع ہو جائے تو تمہارا مال ضائع ہو جائے گا۔ امانت کسی کے پاس رکھی ہو اور کوئی چور چوری کر لے تو جس کا مال ہے وہ اب اس سے مال نہیں لے سکتا، اس کا مال ضائع ہو گیا۔ وہ فرماتے تم امانت نہ رکھو اس لیے کہ اس میں تمہارا مال ضائع ہو جائے گا، تم یہ مال مجھے قرض دے دو اور پھر جب بھی تمہیں ضرورت پڑے مجھے بتا دو، میں تمہیں واپس دے دوں گا۔ قرض لینے کی صورت میں تمہیں واپس دینا ضروری ہوگا۔ چنانچہ وہ قرض لیتے اور قرض لے کر کیا کرتے تھے؟ غریبوں اور فقیروں پر تقسیم کر دیتے تھے، صدقہ کر لیتے تھے۔
اس طرح ان پر 22 لاکھ درہم قرضہ ان پر چڑھا. تو حج کے لیے آپ قرضہ بھی لے سکتے ہیں، نیت کریں، پھر وہاں دعا مانگیں، اللہ آپ کا قرض اتارنا آسان کر دے گا. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر باپ نے حج نہیں کیا تو بیٹا حج نہیں کر سکتا. ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میرے والد نے ابھی تک حج نہیں کیا تو اس لیے میں نہیں جاتا، میرا حج نہیں ہوتا. اب یہ بھی غلط مسئلہ بنایا ہوا ہے. اگر باپ کے پاس گنجائش نہیں ہے اور بیٹے کے پاس گنجائش ہے، باپ نہیں جا سکتا کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے، بیٹا حج کے لیے جائے، اس پر حج فرض ہے، وہ حج کر لے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اگر اپنی طرف سے باپ کو بھیج دے، باپ کو بھی حج کرا دے، خود بھی حج کر لے، دونوں چلے جائے. بڑا بھائی موجود ہو، اس نے حج نہیں کیا تو چھوٹا بھائی بھی حج کر سکتا ہے. عورت کے لیے حج کے لیے شرط یہ ہے اس پر حج تب فرض ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ بھی ہو اور ساتھ محرم بھی ہو، شوہر ہو یا کوئی اور محرم. بغیر محرم کے عورت پہ حج فرض نہیں ہوتا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مرحوم جس کا انتقال ہو چکا اس کی طرف سے حج کے لیے جائے، اس کی طرف سے حج کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس میت کو بھی حج کا ثواب دے دیتا ہے اور حج کرنے والے کو بھی ثواب دے دیتا ہے. اسی طرح فرمایا جو اپنے کسی مرحوم کی طرف سے کسی دوسرے شخص کو حج بدل پر بھیج دیتا ہے تو اللہ تینوں کو حج کا ثواب دے دیتا ہے، اس میت کو بھی اور اس بھیجنے والے کو بھی اور جس نے حج کیا اس کو بھی پورے حج کا ثواب دے دیتا ہے. تو فوائد اس کے دنیاوی بھی ہیں، اخروی بھی ہیں، اور نہ کرنے پر سخت وعیدیں ہیں. اور جو ہم نے رکاوٹیں سمجھی ہیں وہ رکاوٹیں نہیں ہیں. ابھی حج کا اعلان ہوا ہے، اس لیے جن حضرات کے پاس گنجائش ہے حج کرنے کی وہ نیت کر لیں اور داخلہ بھی کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم.